دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں ظفر اقبال کا آداب اور سلام۔ جب بھی مسیحی عقیدہ تثلیث سمجھنے کی خاطر گفتگو کی جاتی ہے تو مسیحی دلیل بازوں کی طرف سے بہت کچھ یوں خلط ملط کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ نفس مسئلہ زیر بحث ہی نہیں آ پاتا اور غیر متعلقات گفتگو پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ سیدنا یسوع علیہ السلام مسیح کے متعلق عموماً مسیحی دوستوں کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ کلمہ نے بدن اختیار کیا ہے۔ بظاہر یہ سادہ سا دعویٰ ہے، لیکن ایسا دعویٰ کرنے سے بہت سے سوال ضرور جواب طلب ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ بنیادی باتوں کا جواب دیے بغیر بحث جاری رکھی جاتی ہے۔ کلمہ نے جسم اختیار کیا ہے سنتے ہی ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ مسیحیوں کے ہاں اس کا مفہوم کیا ہے؟ پروٹیسٹنٹ فرقہ کی مشہور زمانہ کتاب قاموس الکتاب کی عشایت پنجم کے صفحہ 234 پر اس کا طویل جواب دیا گیا ہے۔ ہم وہیں سے نقل کرتے ہیں۔ لکھا ہے، تجسم کے لغوی معنی ہیں جسم اختیار کرنا یا جسم میں ظاہر ہونا، لیکن جب یہ اصطلاح مسیحی علم الہی میں استعمال کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ذات الہی کے دوسرے اکنوم نے جسم اختیار کیا۔ مسیح جسم نہیں بنے بلکہ انہوں نے جسم اختیار کیا۔ جو آیا اور صلیب پر مرا وہ انسان تھا، لیکن ساتھ ہی یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ جو مرا وہ ابدی خدا تھا۔ یہ بات بھی عقائد کا حصہ ہے کہ خدا اپنی خدائی سے دستبردار ہوئے بغیر انسان بنا۔ تاہم تجسم کا طریقہ بیان کرنے سے بڑی ہوشیاری سے یہاں بھی دامن بچا لیا گیا ہے۔ اگر مسیحی دعویٰ کے مطابق کلمہ نے بدن اختیار کیا ہے تو دو امور واضح کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اول، کیا کلمہ یا لوگوس کا یونانی فلسفیانہ اور الہامی عبرانی مفہوم یکساں ہیں؟ اگر یکساں ہیں تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ اور اگر مختلف ہی ہیں تو پھر الہام میں یونانی فلسفے کی ملاوٹ کیا معنی رکھتی ہے، اور کس طرح سے اس اختلافی مفہوم سے عقیدہ برآمد کر سکتے ہیں، کشید کر سکتے ہیں یا ترتیب دے سکتے ہیں؟ دوم، یسوع کے خاکی بدن اور الہی روح میں تعلق کی نوعیت کیا ہے اور کس قسم کا تعلق ہے؟ اور کلمہ کے بدن اختیار کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دراصل الہامی ہدایت کی غیر موجودگی میں یہ بحث بہت پیچیدہ ہے۔ نمبر 1، کیا یہ دو مختلف ذاتوں کا اتحاد ہے؟ یونٹی یعنی کہ کامل انسان اور کامل خدا کی ذاتوں کا اتحاد، جس میں دونوں ذاتیں اپنی الگ الگ خصوصیات قائم رکھتی ہیں، یا پھر کوئی تیسری نئی ہستی تشکیل پاتی ہے؟ اتحاد تو بالمقصد ہوتا ہے یا بالذات؟ یہ ایک ایسا اتحاد ہے، اور اس اتحاد کے قائم ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہاں یہ سوال بھی جواب طلب ہو جاتا ہے کہ اتحاد کے لیے ولادت کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ اگر اتحاد قائم کرنے کے عمل میں ولادت ایک ضروری عنصر ہے تو پھر اتحاد اور تجسیم میں کیا فرق ہے؟ مسیحی عقیدہ کے مطابق یسوع نہ تو جزوی طور پر خدا ہیں اور نہ ہی جزوی طور پر انسان ہیں، اور نہ ہی یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ انسانی اور الہی انتشاری مرکب کا نتیجہ ہیں، بلکہ یہ کہ وہ سچا خدا ہوتے ہوئے سچا انسان بنا۔ بعض لوگ سچا کی بجائے لفظ حقیقی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن الفاظ کے ہیر پھیر کے باوجود مسئلہ سلجھنے کی بجائے اس وقت مزید الجھن کا شکار ہو جاتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یک وقت کامل خدا ہے اور کامل انسان بھی، کیونکہ
اگر یسوع جزوی طور پر خدا نہیں اور نہ ہی جزوی طور پر انسان ہے تو پھر وہ دونوں میں سے صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، یا تو وہ کامل طور پر خدا ہو سکتا ہے یا پھر کامل طور پر انسان، کیونکہ دو کامل ذاتیں اپنی مختلف کاملیتوں کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتی۔ ایسا اتحاد تو اس وقت ممکن ہے کہ جب وہ اپنی اپنی کاملیت سے جزویت کی طرف آئیں اور ایک دوسرے کے اجزاء کو اپنی ذات میں حذف شدہ اجزاء کی جگہ اختیار کریں۔ خدا اور انسان اپنی کاملیت کی حالت میں اپنی اپنی الگ مختلف ذاتوں کے ساتھ ایک مشترکہ ذات میں قائم نہیں رہ سکتے، اور انہیں ایک ہونے کے لیے اپنی ذات کے خالی کردہ حصوں میں دوسری ذات کے اجزاء کو قبول کرنے سے وہ ایک تیسری مگر نئی ہستی میں ڈلنا پڑے گا۔ اب نہ تو پہلی ذات سچی یا حقیقی رہی اور نہ ہی دوسری ذات سچی یا حقیقی رہی، بلکہ یہ دونوں بقدر صفات مخصوصہ ایک تیسری ذات میں مجتمع ہو گئیں۔ لہٰذا یہ تیسری ہستی خدا سے کمتر اور انسان سے برتر تو کہلا سکتی ہے، لیکن کامل خدا اور کامل انسان نہیں کہلا سکتی۔ پولس نے بھی یہ نقص محسوس کیا اور لکھا، یعنی مسیح نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ فلپیوں باب 2 ورس 5 تا 8۔ پولس کے اس بیان کے مطابق ایک ایسا خدا مجسم ہوا جو اپنی الوہیت کے مرتبے سے نیچے آ چکا ہے اور انسان کے مشابہ بن گیا ہے، یا ایک انسانی جسم اختیار کر چکا ہے۔ بات گھوم پھر کر وہیں آن پہنچی، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ اس صورت میں خدا اور انسان اپنی کاملیت کی حالت پر قائم نہیں رہ سکتے اور اپنی ذات کے خالی کردہ حصوں میں دوسری ذات کے اجزاء کو قبول کرنے سے وہ ایک تیسری ہستی میں ڈلنے کا موجب بن جاتے ہیں۔ پس اسے کیسے دو ذاتوں کا اتحاد تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 2، اگر یہ اتحاد نہیں تو پھر کیا یہ دو ذاتوں کا انضمام ہے؟ انضمام یا انٹیگریشن۔ انضمام میں دو ذاتیں باہم مل کر ایک نیا وجود بنا لیتی ہیں، لیکن اس سے تیسری مگر نئی ذات کا وجود میں آنا لازمی ہے، جس میں پہلی دونوں ذاتیں اپنے اوصاف کے لحاظ سے گم ہو جاتی ہیں، اور اگر انضمام ہے تو کیسے اور اگر نہیں ہے تو کیسے؟ نمبر 3، کہیں ایسا تو نہیں کہ اتحاد یا انضمام کی بجائے یہ سیدھی تجسیم یا انکارنیشن ہے، یعنی ایک ذات میں دوسری ذات کا حلول، جس میں ایک ذات روح کی شکل میں دوسری میں داخل ہو کر اس کا جسم اختیار کر لیتی ہے۔ اس میں جسم تو نیا یا مستعار شدہ ہوتا ہے، لیکن روح کسی دوسری ذات کی۔ حلول میں عموماً یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ روح کسی وجہ سے اپنا پہلا جسم چھوڑ کر بذریعہ ولادت نیا جسم اختیار کرے۔ قدیم سنمیات میں دیوی دیوتا اپنے پہلے اجسام ترک کر کے نئے اجساد میں بذریعہ ولادت سکونت اختیار کر لیتے تھے۔ تجسیم میں یہ بات بھی لازم ہے کہ وہ جسم پہلے بھی کم از کم ایک زندگی کا حامل ہو۔ جو مسیحی موقف اختیار کیا جاتا ہے اس کے مطابق یہ انکارنیشن کا معاملہ ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو تسلیم کیوں نہیں کرتے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تجسیم کیسے باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ویسے بھی یہ بات فراموش نہیں کر سکتے کہ مشرکانہ عقیدہ تجسیم میں ہمیشہ یہ عمل ولادت کے ذریعے ہوا ہے، اور یسوع میں خدا کی تجسیم بھی بذریعہ ولادت ہی بتائی جاتی ہے۔ اس صورت میں معاملہ اصنام پرستوں کے عین مطابق ہو گیا ہے۔ نمبر 4، کہیں یہ معاملہ تمثل یا فگوریشن کا تو نہیں، جس میں کوئی ذات کوئی دوسرا بحروب دھار لیتی ہے؟ مثلا فرشتہ انسانی شکل میں لوگوں کو نظر آتا ہے یا آگ کی مانند دکھائی دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ تمثل ہے تو پھر معاملات خاصے گمبھیر ہیں، کیونکہ ایسا عارضی طور پر کچھ دیر کے لیے ہی ہوتا ہے۔ نمبر 5، کہیں ایسا تو نہیں کہ مذکورہ بالا
صورتوں کے برعکس یہ کسی انسان کی ذات کو الہی اختیار عطا کیے جانے کے بعد غلطی سے اس انسان کو خدا کہنے کا معاملہ ہے، یعنی کہ پرسونیفیکیشن، جس میں ایک ذات کو دوسری ذات کی جگہ فرض کر لیا جاتا ہے۔ یہاں اسے تشبیہ نہ سمجھا جائے۔ حبقوق باب 2 ورس 5 پرسونیفیکیشن کی ایک عمدہ مثال ہے، جس کے انگریزی اور اردو تراجم میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ یہاں نبی شراب کو انسان کی جگہ پیش کر کے اپنی بات کی وضاحت فرماتے ہیں۔ نمبر 6، کہیں ایسا تو نہیں کہ مذکورہ بالا صورتوں سے کوئی بھی صورت مراد نہ ہو، بلکہ یہ صادر و مصدور یا مصدور و مصدور من ہو، یعنی ایشو کا معاملہ ہو، جس کے معنی کبھی خدا سے نکلنے کے بتائے جاتے ہیں اور کبھی خدا کی طرف سے آنے کے، جبکہ مغالطہ دہی کرتے ہوئے خدا سے نکلنے کو خدا کی طرف سے آنے کے ہم معنی بتایا جاتا ہے، حالانکہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں کافی فرق ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ خدا سے نکلنے والی ذات غیر الہی نہیں ہو سکتی، جبکہ خدا کی طرف سے آنے والی ذات ہمیشہ غیر الہی ہوتی ہے۔ اتنا واضح فرق کیسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ نمبر 7، کیا ذات یعنی اینٹیٹی اور اکنوم یعنی پرسن ہم معنی ہیں یا ان میں کوئی فرق موجود ہے؟ اگر کوئی فرق موجود ہے تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ عموماً ان اصطلاحات کو غیر محسوس انداز میں آزادانہ بلا روک ٹوک ایک دوسرے کی جگہ پر برتا جاتا ہے، لیکن سامع مقرر کا مطلوبہ مفہوم کبھی سمجھ نہیں پاتا، اور مقرر کی عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ سامع اس بارے میں اس سے کچھ پوچھے ہی نہ۔ مسیحی اکانیم ثلاثہ کو خدا کے 3 وجود قرار دیتے ہیں جو ایک ذات میں پائے جاتے ہیں۔ کیا ایک وجود ایک ذات نہیں ہوتا؟ ایک ذات میں 3 وجود کیسے مجتمع ہو سکتے ہیں؟ نمبر 8، ایک اہم معاملہ اکانیم ثلاثہ کی باہمی یکسانیت یعنی سیمنس اور مساوات یعنی ایکویلٹی کا ہے۔ عمومی مسیحی دعویٰ یہ ہے کہ اکانیم ثلاثہ جوہر یعنی ایسنس کے لحاظ سے یکساں اور مرتبہ کے لحاظ سے مساوی ہیں، لیکن یہ جوہر کیا ہے یہ نہیں بتایا جاتا۔ جب تک جوہر کی تعریف متعین نہ ہو تب تک اس کے استعمال کے کیا معنی؟ نمبر 9، جب خدا نے بدن یعنی فلیش اختیار کیا تو پھر انسانی رشتے یعنی ریلیشن شپ اختیار کیوں نہیں کیے؟ جبکہ خدا کو پہچاننے کا مسیحی طریقہ کار انسانی رشتوں کا ہی ہے، لیکن اسے باپ اور بیٹے تک محدود رکھا جاتا ہے۔ نمبر 10، عموماً ایک دعویٰ یہ رکھا جاتا ہے کہ مسیحی خدا کی ذات کو ایک مانتے ہیں، لیکن اس میں اکانیم کی کثرت تسلیم کرتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر فوراً ہی دوسرے اکنوم میں 2 ذاتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایک انسانی اور ایک الہی ذات۔ یہ کیا بات ہے؟ کیا اکنوم میں ذات ہوتی ہے یا ذات میں اکانیم ہوتے ہیں؟ اگر مسیحی ایک ذات میں اکانیم ثلاثہ مانتے ہیں اور اسے شرک خیال نہیں کرتے تو پھر اکنوم ثانی میں 2 ذاتوں کا تسلیم کرنا لازمی طور پر شرک ہے، کیونکہ یہ پہلے دعویٰ سے نقیض ہے۔ عموماً مسیحی اسکالرز اپنا عقیدہ تثلیث نص سے ثابت کرنے کے بجائے منطق اور فلسفہ سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بھی ان کا بنیادی انحصار عموماً 2 باتوں پر ہوتا ہے۔ اولاً پہلے ایک دعویٰ کرنا اور بعد ازاں وہی دعویٰ بطور دلیل کام میں لانا۔ ثانیاً موقع کی مناسبت سے مختلف اصطلاحات کو ایک دوسرے میں باہم گڈ مڈ کر کے خلط مبحث سے کام لینا اور حقیقی نفس مسئلہ پر گفتگو کرنے کی بجائے جزیات پر بحث کرتے رہنا۔ یونٹی، ایشو، اینٹیٹی، انکارنیشن، فیگوریشن اور پرسن کی تعریف متعین اور ان میں باہم فرق واضح کیے بغیر یک وقت حسب ضرورت مختلف مقامات پر ان اصطلاحات کو کام میں لا کر مطلب براری کی جاتی ہے، یعنی جہاں چاہا خاموشی سے اتحاد بیان کر دیا اور ضرورت پڑنے پر احساس دلائے بغیر اتحاد سے سیدھے تجسیم پر پہنچ گئے۔ مثلاً دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یسوع نے فرمایا تھا کہ میں اور باپ ایک ہیں، یا میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا،
وغیرہ وغیرہ، لہٰذا انہیں خدا سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اس سے نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ خدا نے یسوع کا بدن اختیار کر لیا، یعنی یہاں اتحاد ذوات کو حلول میں تبدیل کرنے کی ہوشیاری دکھائی جاتی ہے اور مخاطب اسے محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ مسیحی خدا کے مسیح میں مجسم ہونے کے قائل ہیں، لیکن اپنے اس عقیدے کی وضاحت کے دوران دو ذوات خدا اور انسان کے اتحاد کو پیش کرنے لگتے ہیں، یعنی ذات میں اکانیم اور پھر اکنوم ثانی میں دو ذاتیں لے بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ ان کی پہلی دلیل کہ ذات ایک ہے اکانیم کثیر ہیں کے خلاف ہے۔ سامع کم علمی کی وجہ سے یہ بات پوچھنے سے قاصر رہتا ہے کہ تجسیم تو محض یک طرفہ عمل ہوتا ہے جس میں انسان کی مرضی اور ارادہ نہیں، بلکہ صرف وہ انسانی بدن شامل ہوتا ہے جسے دوسری ذات نے اختیار کیا ہے، یعنی تجسم میں فکر و شعور کا حامل انسان شامل نہیں ہوتا، بلکہ صرف انسانی جسم شامل ہوتا ہے، اور جسم کی حقیقت بغیر شعور و نفس کے کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا خدا اور انسان کا یہ اتحاد تجسم یا تجسیم نہیں کہلا سکتا، در حقیقت تجسیم کے نام پر کاریگری سے اتحاد کا نظریہ ہی پیش کیا جاتا ہے۔ کیا ہم امید رکھیں کہ تثلیثی مومن ان اصطلاحات کی وضاحت خلط مبحث کیے بغیر کر کے ہمیں نفس مسئلہ سمجھائیں گے؟ دوسری طرف ہم مسیحیت میں تثلیث سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے توحیدی مومنین سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ تثلیث سے احتراز کی ٹھوس وجوہات سامنے لا کر اسے ترک کرنے کے اسباب واضح فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انجیلی اصطلاحات میں غیر انجیلی اصطلاحات کا ٹیکہ لگائے جانے کے تمام تر طریقوں پر روشنی ڈالیں گے۔ توحیدی دوستوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس عہد جدید سے وہ توحید برآمد کرتے ہیں، گزشتہ 17 صدیوں سے اسی سے تثلیث برآمد کی جاتی رہی ہے۔ کیا وہ اسے گمراہ کن تشریحات کا نام دے کر بآسانی اس سے دستکش ہو سکتے ہیں، جبکہ اکثریت انہی تشریحات کو اپنا عقیدہ مانتی ہو؟ یہ بات بھی اہم ہے کہ عقیدہ تثلیث عموماً نص سے ثابت کرنے کی بجائے عہد جدید کی تمثیلی انداز میں کہی گئی باتوں سے کھینچا تانی کر کے برآمد کیا جاتا ہے، اور پھر اسے فلسفیانہ مباحث میں الجھا دیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا واحد مقصد قاری کو ایمان کے نام پر فکری لغزش سے ہمکنار کرنا ہو؟ امید ہے کہ مسیحی دوست ہماری بامانی رہنمائی فرمائیں گے۔ آخر میں محترم بشیر جون صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جن سے اس مضمون کی تیاری میں نے کافی بحث و تمہیز کی اور تبادلہ خیال کیا۔ شکریہ۔